جی السلام علیکم. مجھے منزل دعا کے بارے میں پوچھنا تھا کہ منزل دعا پڑھنا کیسا ہے. خاص طور سے یہ جو میرے پاس منزل دعا ہے، اس میں صرف قرآن کی صورتیں اور آیتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ آپ پلیز گائیڈ کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں، یہ جو کتاب پرنٹڈ ہے ایک منزل کے نام سے، اور اس میں قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ منزل بنائی ہوئی ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ ویسے قرآن مجید کی کہیں سے تلاوت کریں، وہ جائز ہے. لیکن یہ جو کتاب پرنٹڈ ہے اور انسان کہے کہ اس طرح پڑھنے کی کوئی ایکسٹرا فضیلت ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید کی آپ کہیں سے بھی تلاوت کریں، آپ اپنے طور پہ کوئی بھی حصہ، جب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. ظہر اثر کے درمیان نفل جائز ہے. آپ 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، یا عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک نفل جائز ہیں. آپ 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے مساری رات نفل پڑھتے رہیں. لیکن اگر کہہ دیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان 4 نفل یا 6 نفل پڑھنا سنت ہو گیا ہے یا زیادہ فضیلت ہوگی، اب یہ بدعت بن جائے گا. اس کی دلیل چاہیے ہوگی. تو ایسی قرآن مجید کی صورتیں 2، 4، 5، 10 پڑھیں، ثواب ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ کیٹیگری الگ سے ایک منزل کے نام سے ہو گئی ہے اور ان کا پڑھنا یوں ثواب ہو گیا، تو یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے. اس سے بچا جائے. ہاں، جو پورا قرآن مجید ہے، یہ جو پورا قرآن مجید ہے، اس پورے قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ اگر آپ اس کو کھولیں تو نیچے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، اگر آپ اس کو زوم کر سکتے ہوں. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کے نیچے کر کے کلیئر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہاں پہ یہ آئے گا. تو یہاں چھوٹا سا نیچے کر کے منزل لکھا ہوتا ہے. چھوٹا سا نیچے کر کے یہاں منزل لکھا ہوتا ہے. بہرحال بات چیت چل رہی تھی، میں بتا رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کے نیچے جو چھوٹا سا منزل لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ جو چھوٹا سا یہ منزل لکھا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ آگے جائیں تو پورے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں. پورے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں. اس کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ سورۃ بقرہ، اور دوسرے نمبر پہ سورۃ آل عمران، اور تیسرے نمبر پہ سورۃ نساء. یہاں پہ سورۃ نساء کے اینڈ پہ ایک منزل ہو جاتی ہے. سورۃ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے، اور سورۃ مائدہ کے بعد آ کے سورۃ اعراف تک یہ دوسری منزل رہتی ہے. اس طرح کر کے قرآن مجید کو 7 منزلوں یعنی 7 حصوں میں صورتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کو جو 7 دنوں میں ختم کرتے تھے، ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ یہ یہاں سے لے کے پہلے دن میں 3 صورتیں پڑھ لی جو ہے، پھر 5، پھر 7، اس طرح کر کے 7 منزلوں میں پورے قرآن مجید کو تقسیم کیا ہوا ہے. 7 دنوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں پورے قرآن مجید پڑھ لیتے تھے. تو اگر پورے قرآن مجید کو 7 دنوں میں ختم کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 7 منزلیں قرآن مجید کے نیچے مینشن کی ہوئی ہیں، اس اعتبار سے پڑھنا جائز ہے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو صحابہ کرام اسی طرح کرتے ہیں جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا تھا. باقی یہ جو کتاب منزل میں ملتی ہے، جس میں سورۃ یاسین ہے، سورۃ واقعہ ہے، سورۃ فاتحہ ہے، کوئی اور سورت ہے، فلاں ہے، صورتیں فلاں ہے، فلاں ہے، بہت سی صورتوں کا یہ انسان کا جمع کردہ ہے. اور انسان کی اپنی سوچ کبھی بھی دین اور مذہب نہیں بن سکتی. اس لیے اس کتاب کو اگنور کریں اور قرآن مجید کو اٹھا کے جہاں سے پڑھ لیں تھوڑا سا، وہ جائز ہے، اور وہ والی منزل جائز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. میرا سوال مسح کے بارے میں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ اسکارف کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، تو جب ہم ویسے مسح کرتے ہیں تو سر کے اوپر بھی مسح کرتے ہیں اور کانوں کے اندر، کانوں کے پیچھے بھی کرتے ہیں. جب اسکارف لیا ہوا ہو تو پھر کان تو بند ہوتے ہیں، تو کیا صرف سر کے اوپر مسح کر لیں وہی کافی ہے، یا پھر بھی اسکارف کے اوپر سے سر کے اوپر مسح ہوگا اور کانوں کا مسح اسکارف کے اندر سے کرنا پڑے گا؟ یہ ذرا مجھے کلیئر نہیں ہوا تھا، بتا دیجئے. بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو سوال ہے سکارف پہ مسح کرنے کا، سکارف پہ اگر باوضو ہو کے سکارف پہنا ہے،
बावुजू के सर पे इस तरह करके स्कार्फ टाइट किया हुआ है कि वो बांधा हुआ है, यानी एक होता है दुपट्टे की तरह लेना और एक होता है बाकायदा उसको बांधा हुआ है। तो अगर बावुजू होके पहना हुआ है तो फिर उसके ऊपर मसा करना जायज़ है। तो स्कार्फ के ऊपर मसा करें और कान में फिजिकल हाथ डाल के मसा करें। कान में ऐसा अलग से हमारे पास कोई दलील नहीं है कि कान को छोड़ दिया जाए या कान के जो है वो कपड़े के ऊपर से मसा कर ले, नहीं, कान जो है वो स्कार्फ से थोड़ा सा पीछे करके आप थोड़ा सा उसके अंदर घुमा लें, मसा करना है, धोना नहीं है। तो हाथ गीले करके थोड़े से फेरने होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, किया जा सकता है। तो बहरहाल कान पे जो है वो मसा करना ज़रूरी है। स्कार्फ के ऊपर से मसा किया जा सकता है जब बावुज़ू हो के स्कार्फ पहना हुआ हो और स्कार्फ को अच्छी तरह टाइट किया हुआ हो, तो वो जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कर नमाज कैसे पढ़ते हैं? पाँव का रुख किस तरफ होगा? क़िबला, सर का रुख किस तरफ होगा? सर ऊंचा होगा या नीचा होगा? हाथ कैसे बांधेंगे? प्लीज़ तफसील से बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर नमाज जो है खड़े होकर पढ़ना लाजिम है। अगर कोई बंदा बीमार है, नहीं खड़े हो सकता, तो बैठ के नमाज पढ़े। अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता बीमारी की वजह से, तो लेट कर नमाज पढ़े। और जब लेट के नमाज पढ़ना होती है तो क़िबले की तरफ पाँव किए जाते हैं और सर जो है वो उसके नीचे कोई तकिया वगैरह रख दिया जाता है कि सर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है और पाँव क़िबले की तरफ होते हैं। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कि क़िबले की तरफ पाँव कर लिए तो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा, ऐसा इस्लाम में नहीं है। हाँ, एहतराम अपनी जगह पे सब कुछ है, लेकिन ये कोई हिस्सा नहीं है दीन का कि आप क़िबले की तरफ पाँव नहीं कर सकते हैं। ये तो उस बीमार को क़िबले की तरफ लेटाया इस तरह जाएगा कि पाँव उसके क़िबले की तरफ होंगे और सर उसका जो है वो उसके नीचे को तकिया वगैरह रख दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है उसके हाथों में हरकत है या नहीं है। अगर तो उसके हाथों में हरकत है, हाथ हिला सकता है, तो बाकायदा हाथ उठा के उसी तरह अल्लाह अकबर कह के उसी तरह हाथ बांधने हैं और रुकू में जाने के लिए, सजदे में जाने के लिए। अब डिपेंड करता है बीमार होने वाले की हालत पे। तो बीमार जितना उस पे कर सकता है, अगर वो नहीं उठ सकता तो सर के ज़रिए रुकू करेगा, सर के ज़रिए सजदा करेगा। और अगर जो है वो यानी डिपेंड करता है बीमारी की हालत पे। अगर हाथ नहीं उठा सकता, हाथ भी नहीं हिला सकता, सिर्फ सर हिला सकता है, तो तब भी वो सर के ज़रिए अल्लाह अकबर, सर के ज़रिए सजदा, सर के ज़रिए इशारे से सब कुछ करेगा, इशारे से ही सब कुछ करेगा, रुकू भी, सजदा भी, सारा काम करेगा अपनी गर्दन के इशारे से। डिपेंड करता है आदमी हरकत कितनी कर सकता है। जितनी हरकत कर सकता है उतना करना है और जितनी हरकत वो नहीं कर सकता इतना। हाँ, लेटाने का जो तरीका है वह क़िबले रुखू से लेटाया जाता है, उसके पाँव क़िबले की तरफ किए जाते हैं और सर वाली साइड पे, सर के नीचे जितना ज्यादा हो सके, अगर उसको उठा के बिठाया जा सकता है तो कमर के पीछे बड़ा तकिया रख दिया जाए जिसपे वो टेक लगा के जो है वो बैठ जाए और इस तरह करके जो है उसके पीछे जो है वो नमाज पढ़ ले। अगर नहीं उठ सकता तो थोड़ा सा सर के नीचे भी तकिया रख दिया जाए। तो जितना हो सकता है, डिपेंड करता है उस बीमार वाले की पोजीशन में, जितना कर सकता है उतना पड़ेगा और जितना वो नहीं कर सकता उतना जो है वो नहीं पड़ेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलिम साहब, सवाल था कि क्या मर्द और औरत की नमाज पढ़ने में कोई फ़र्क है, जैसे बैठने में या कोनी टेकने में या सजदा करने में? ज़रा प्लीज़ वाज़ेह कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क है। याद रख लें कि ये इंशाल्लाह आप लोगों के पास वीडियो शेयर कर दी गई होगी। जब सजदे का तरीक़ा आया है तो वहाँ पे ये डिटेल मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्द और औरत की नमाज पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, किसी भी सही रिवायत में, सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। कहीं हदीस नहीं है
جو صحیح حدیث ہو، صریح ہو، واضح ہو کہ عورت نے جو ہے وہ بالکل زمین سے چپک کے سجدہ کرنا ہے. اس نے دیکھیں میں اب حیران ہوں ایسے لوگوں پہ. ایک باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے، میں نے ڈیٹیل سے یہاں پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز کا فرق. باقاعدہ میں الگ سے پوری حدیث ہے، اس کا جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں شیئر کیا ہوا ہے. مرد اور عورت کی نماز پڑھنے کا کوئی فرق نہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن اقعاء الکلب، سجدے میں کتے کی طرح چپک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ مردوں کے لیے، تو یار مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ عورتوں کے لیے ان کو اتنی بری اندازے سے تشبیہ دینی تھی؟ کہا جی یہ پردے کے لیے زیادہ لائق ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ وہ رکوع میں لائق نہیں ہے، حالانکہ رکوع کے لیے جھکنا اور پورا، یہ تو اور زیادہ بری بات تھی، سجدے سے بھی زیادہ تھا. وہاں پردے کا کوئی مسئلہ، سجدے میں آ کے پردے کا مسئلہ بن جاتا ہے. ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، امہات المومنین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نماز کے طریقے سے صحیح احادیث میں کوئی فرق نہیں ہے نماز کا. جو مردوں کا ہے وہی عورتوں کا طریقہ ہے. اس سلسلے میں پوری کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہمارا نماز کا کورس چل رہا ہے اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ سجدے کی جگہ پہ جا کے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جو سوال اوپر کیا گیا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیا سلام پڑھنے سے پہلے جو دعا پڑھ لی ہے وہ کافی ہے یا سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی شامل ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے الگ سے دعا کرنا یہ کہیں نہیں ہے. نماز کے بعد اذکار موجود ہیں، آپ اللہم انت السلام ومنک السلام یہ موجود ہے، آیت الکرسی موجود ہے، آخری 3 سورتیں موجود ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار 34 بار یہ موجود ہے. حدیث میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. جو سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کی ہیں وہاں دعا کا باقاعدہ حدیث میں ذکر موجود ہے، آپ مانگیں. ٹھیک ہے، تو ویسے ایک دعا جرنل عبادت ہے. ایک جرنل عبادت کے طور پہ اگر کوئی انسان نماز کے اذکار پورے کر کے، نوٹ کرے، نماز کے اپنی دعائیں پوری کر کے، جو نماز کے بعد کی دعائیں ہیں یعنی اللہم انت السلام ومنک السلام، یا آیت الکرسی ہے، یا یعنی آخری صورتیں ہیں، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنے لیے ایک جرنل عبادت کے طور پہ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں، کسی ٹائم بھی انسان کر سکتا ہے، اس مناسبت سے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے گا اپنے اکیلے نماز میں، اپنی جو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اب وہ سنت کا کوئی حصہ ہے تو ایسا نہیں ہے. جی جو نماز میں دعا بندے کے مانگنے کی جگہ ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے. آپ وہاں حدیث کی کوئی بھی دعائیں کریں، قرآن مجید کی کوئی بھی دعائیں کریں، سب جائز ہے. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ حدیث نہیں ہے. جو حدیث ہے وہ یہ ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یہ جو دعا ہے نا الدعاء مخ العبادہ، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ الدعاء هو العبادہ.